اس کا دروازہ ہے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کی کنڈی ہیں۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابها ومعاویہ حلقتها، میں مدینۃ العلم ہوں، فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دروازہ ہے اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا حلقہ ہے۔ اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں جو ارشادات فرمائے وہ ایک طویل موضوع ہے، اس کے لیے کئی سیمینار ہونے چاہیے۔ آج تو تمہیدی بات اس سلسلہ میں ہو رہی ہے، کتاب الاباطیل، اس کے لحاظ سے ابھی آپ کے سامنے یہ منظر پیش کرنے والا ہوں۔ اس کے اندر میرے نبی علیہ السلام نے جو غیب کی خبر دی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے، اور امام جوزقانی نے اس حدیث کو بھی حسن قرار دیا۔ کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، صحاح اور مشاہیر کا مجموعہ، اس میں لکھا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لا افتقد احدم من اصحابی، سارے میرے صحابہ میرے سامنے ہوں گے، کوئی بھی غیر حاضر نہیں ہوگا، غیر معاویت، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے میدان معاشر میں قیامت کے دن نظر نہیں آئیں گے، یعنی جب فیصلے ہو چکے ہوں گے جنتی جنت کی طرف، مجھے معاویہ نظر نہیں آئیں گے کہ لا اراہ 80 عاما، 80 سال تک مجھے نظر نہیں آئیں گے، او 70 عاما یا 70 سال تک۔ فرمایا فاذا کان بعد 80 عاما او 70 عاما، جب 70 یا 80، راوی نے او سے بیان کیا، یہ سال گزر جائیں گے تو کیا ہوگا؟ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یقبل الی علی ناقہ، سواری پہ بیٹھے معاویہ آ جائیں گے، اونٹنی پہ بیٹھے، 80 سال کے بعد اونٹنی پہ بیٹھے، من المسک، اونٹنی بھی کستوری کی بنی ہوئی ہوگی۔ کستوری کس کی؟ فرمایا حشوہا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ساری پر ہوگی۔ کستوری کی اونٹنی جو اندر سے رحمت سے بھری ہوئی ہوگی، اس اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 80 سال بعد باقی صحابہ کے آ جائیں گے۔ تو محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں قوائمہا من زبرجد، اس اونٹنی کی ٹانگیں زبرجد کی بنی ہوئی ہوں گی۔ فرمایا فاقولو، میں کہوں گا معاویہ، اے معاویہ کہاں تھے تم؟ فَيَقُولُ لَبَّيْكَ يَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہیں گے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں بار بار حاضر ہوں۔ فَأَقُولُ، اب یہ سرکار خود حضرت انس بن مالک کو بتا رہے ہیں، کوئی یہ نہ کہ پتہ ہوتا تو پوچھتے کیوں، جو خود بتا رہے ہیں انہیں بھولا کب ہوگا؟ جو دنیا میں بتا رہے ہیں پہلے ہی انہیں اس وقت بھی یاد ہے، دنیا میں بتا کے گئے ہیں کہ میں کہوں گا۔ فَأَقُولُ، میں کہوں گا اَيْنَ كُنْتَ مِنْ 80 عاما، 80 سال کہاں رہے ہو؟ 80 سال گزر گئے، سارے میرے یار میرے پاس، 80 سال تک تم کہاں رہے ہو؟ فَيَقُولُ، وہ جواب دیں گے فِي روضہ، ایک باغ میں رہا ہوں، تحت عرش ربی، اپنے رب کے عرش کے نیچے، 80 سال تک اپنے رب کے عرش کے نیچے ایک باغ میں موجود رہا ہوں۔ اور پھر اس انداز میں اناجیہ ویناجینی، وہ مجھ سے سرگوشی کرتا تھا، یعنی مجھ سے بات کرتا تھا، میں اس سے بات کرتا تھا، راز کی بات، یعنی اللہ کے لحاظ سے جیسے اس کی شان کی لائش،
یہ سرگوشی ہمارا اردو فارسی کا لفظ ہے، رب کے لحاظ سے یہ لفظ نہیں ہے، اللہ جس لحاظ سے جو اس کی شان کے لائق ہے، چونکہ ہمارے بولی میں لفظ شامل ہو گئے ہیں، گوشت بھی اور سر بھی اللہ اعضاء سے پاک ہے، تو رب ذوالجلال رب وہ مجھ سے بات کرتا تھا راز کی، میں اس سے بات کرتا تھا، 80 سال تک سلسلہ کلام جاری رہا۔ اس کے بعد فرمایا احییہ ویحیینی، وہ مجھے تحیہ دیتا تھا، تحفہ دیتا تھا، میں اس کے لیے تحیات پیش کرتا تھا۔ وَیَقُول، اور رب فرماتا تھا معاویہ ہٹا کے باقی سے، تجھے 80 سال میں نے عرش کے نیچے باغ میں کیوں رکھا، سبب کیا ہے؟ فَهَذَا عِوْزُ مَا كُنْتَ تُشْتَمُ فِي دَارِ الدُّنْيَا، یہ اس کا عوض ہے جو دنیا میں تجھے گالیاں دی جاتی رہی تھی۔ هَذَا عِوْزُ مَا كُنْتَ تُشْتَمُ فِي دَارِ الدُّنْيَا، تجھے ہٹ لسٹ پہ رکھا بدبختوں نے اور تبرے کرتے رہے اور تجھے گالیاں دیتے رہے، یہ اس کا عوض ہے۔ وہ میرے فضل کے منشی نہیں کہ ان کے کہنے پر میں کم کر دوں، ان کی بدبختی تھی وہ گالیاں دیتے رہے، میں آج اس کا عوض تجھے دے رہا ہوں۔ عرش کے نیچے، عرش کے نیچے باغ کے اندر، عرش کے نیچے باغ کے اندر رب ذوالجلال کی رحمتوں کے زیر سایہ یہ گفتگو اور یہ انداز، اور فرمایا یہ اس کا عوض ہے، دنیا میں لوگ تجھے گالیاں دیتے رہے، ہم نے تجھے اس کا عوض رحمت کی شکل میں عطا فرما دیا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، یہاں پر بخاری شریف حضرت ام حرام بنت ملحان، اس وقت میں وہ تمہارے سامنے حدیث پیش کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ امیر معاویہ کی تو کوئی فضیلت ہی نہیں، کوئی صحیح حدیث ہی نہیں، اور اس طرح کی وہ ائمہ حدیث کی اصطلاح کو بگاڑ کے اپنے انداز میں پیش کرتے ہیں، مطلب کہ ان کی کوئی فضیلت ثابت ہی نہیں۔ میں اس کا بھی جو ٹیکنیکلی جواب ہے بلکہ اپنا نہیں، امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے دے دوں۔ بخاری میں مناقب ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور دیکھو یہ حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا جو محرم تھی میرے نبی علیہ السلام کی، سرکار کیلولہ ان کے ہاں فرمایا کرتے تھے اکثر۔ ایک دن وہ حضرت عبادہ بن صامت کی اہلیہ تھیں، فدخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار وہاں تشریف لے گئے، فاطعمتہ، انہوں نے محبوب علیہ السلام کو کھانا کھلایا۔ محبوب علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہے، سرکار سو گئے، پھر بیدار ہوئے، وہو یضحک، سرکار مسکرا رہے تھے، اٹھتے ہی مسکرا رہے تھے۔ دوپہر کا وقت، کیلولے کے بعد سرکار مسکرائے ہیں، یہ صحیح بخاری شریف ہے، اور علم غیب ہے میرے نبی علیہ السلام کا، اور شان ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ محبوب علیہ السلام مسکرائے، کہتی ہیں قلت وما یضحکک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک سبب کیا ہے مسکرانے کا؟ گھر میں ہی تو موجود ہوں اور مجھے تو کوئی مسکراہٹ کا سبب نظر نہیں آیا، کس لیے محبوب آپ مسکرا رہے ہو؟ تو میرے نبی علیہ السلام کے جواب کا خلاصہ تھا، تمہیں پتہ نہیں جب میں یہاں ہوتا ہوں تو کہاں کہاں ہوتا ہوں۔ فرمایا ناس من امتی اورد علی غزاة فی سبیل اللہ، فرمایا میرے سامنے میری امت کے کچھ مجاہد پیش کیے گئے ہیں جو رب کے رستے میں جہاد کے لیے نکلے ہیں، یرکبون سبج ھذا البحر، فرمایا یہ جو سمندر ہے قریب والا، اس کی پشت پہ سینٹر میں وہ سوار ہو گئے ہیں، ملوکن علی الاسرہ، میں نے ان کو تختوں پہ بادشاہ بنے دیکھا ہے، اور وہ خوش تھے، انہیں دیکھ کے میں بھی مسکرا رہا تھا۔ میرے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا
تو حضرت ام حرام کو بڑا یقین تھا کہ بات بالکل سچی ہے. کہتی ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، محبوب دعا کرو رب مجھے ان میں شامل کر دے. سرکار نے دعا فرما دی. ثم وضع رأسہ، پھر سر رکھا، سو گئے. پھر بیدار ہوئے تو مسکرائے. پوچھا اب کیا؟ پھر ایک اور لشکر گیا ہے. تو کہتی ہیں دعا کرو اللہ مجھے اس میں شامل کر دے. فرمایا اب دعا کی ضرورت نہیں رہی، تمہارا نام پہلے لشکر میں لکھوا دیا ہے. یعنی چونکہ انہوں نے پہلے لشکر میں ہی شہید ہو جانا تھا، سرکار کی آنکھ دیکھ رہی تھی، اب دعا کیوں مانگوں جس نے زندہ ہی نہیں رہنا، اس کو شامل کیوں کرواؤں؟ یعنی اتنا یقین ہے میرے نبی علیہ السلام کو دعا ہی نہیں کی، تجھے پہلے میں شامل کر دیا. بخاری شریف میں اس کا تذکرہ موجود ہے. اب یہ روایت آگے چلتی ہے. فرمایا انت من الاولین، تم تو پہلے لشکر میں ہو. تو کیا ہوا؟ فراقی کہتی ہیں یہاں پر ام حرام کے بارے میں راوی کہتے ہیں فراقبت البحر فی زمان معاویہ، وہ بحری جنگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی. بخاری ہے. وہ بحری جنگ قبرص کی فتح، پہلی بحری جنگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی. فسوریت ان دابتها حین خرجت من البحر فہلکت، فتح کے بعد وہاں سواری سے پھسلی، نیچے گر گئیں، ام حرام شہید ہو گئیں. اور مراکز میں موجود ہے کہ ان کی قبر کے وسیلے سے لوگ بارشوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. اب یہ حدیث پیش کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک لشکر ہے جو پہلا بحری لشکر ہے، جو قبرص کا فاتح ہے، سرکار جنہیں دیکھ کے مسکرائے ہیں، اس لشکر کی سرپرستی کرنے والا کتنا خوش نصیب ہے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے لحاظ سے یہ میں نہیں کہتا، امام عینی شرح بخاری کے اندر اس حدیث کو پیش کر کے یہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 99 پہ کہتے ہیں وَفِيهِ فَضْلٌ لِمُعَاوِيَةَ، کہ اس حدیث میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت موجود ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ بَشَّرَ بِهِ نَبِيَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم فِي النَّوْمِ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ غَزَا فِي الْبَحْرِ، یہ پہلے انسان تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے بحری جنگ کی، جن کو تخت پہ بیٹھے دیکھا میرے نبی علیہ السلام نے تو مسکرائے. امام عینی کہتے ہیں بخاری کی اس حدیث میں واضح طور پر بشارت ہے اور فضیلت ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جہادی عسکری برتری کی کہ پہلے جہاد بحری نہیں ہوا، یہ صلاحیت بڑھتے بڑھتے مستحکم ہوئی اور ایڈوانس ہو گئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی سال پہلے ہی خواب میں دیکھ کر قبول کر لیا اور بشارت دے دی اور خوشخبری سنا دی. اس بنیاد پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم انسان ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی ان جہادی کامیابیوں کا تذکرہ بھی اس وقت اپنی زبان رسالت سے فرما دیا تھا. یہ یاد رکھیں، ایک طبقہ جو یزید پلید کا حواری ہے اور وہ کہتا بخاری سے ہم ثابت کریں کہ اس کی فضیلتیں ہیں، اس پر میرا ایک پورا خطاب کہ وہ حدیث قسطنطنیہ کے لحاظ سے اور مغفور کے لفظ کے لحاظ سے میں نے تقریباً اس کے 7 جواب اس میں ذکر کیا کہ کسی لحاظ سے بھی یزید پلید اس کا مصداق نہیں ہے اور اس کا ذکر اس حدیث میں نہیں ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے جو بخاری شریف کے تراجم یعنی ہیڈنگ عنوان جو ان کی جو مناسبت پر پوری کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے واضح کیا کہ اس سے یزید کی کوئی فضیلت نہیں ملتی. اس کو پڑھ کے کوئی یزید کی کوئی فضیلت ثابت کرنے کی کوشش مت کرے. اس سے کسی لحاظ میں فرمایا حدیث میں جنتی کے لفظ ہے ہی نہیں، حدیث کے اندر من الجنہ کے الفاظ ہے ہی نہیں. غفر اللہ دوسرے جواب کہ جن میں
وہ شامل نہیں تھا یا وہ یہ مقام نہیں تھا، ان سے قطع نظر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فرمایا کہ یہ جو صورتحال ہے، جس نے لیلۃ القدر پالی گناہ بخشے گئے، تو وہ بخشے گئے جو پہلے تھے، وہ تو نہیں بخشے گئے جو بعد میں۔ تو کہا اگر مان بھی لیا جائے کہ اس میں وہ شامل تھا، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ والا جرم تو اس نے بعد میں کیا ہے، لہذا وہ کیسے بخشا جائے گا؟ اور باقی جو مکہ مدینہ شریف مسجد نبوی شریف کا تقدس پامال کیا اور بڑے بڑے مظالم اور بڑے بڑے جرم اور حدود اللہ کا کو پامال کرنا، حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنا، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خطبے میں کہا تھا، ان ہؤلاء قد لازموا طاعۃ الشیطان وترکوا طاعۃ الرحمن واطلوا الحدود وازروا الفساد واستاثروا بالفعل۔ یہ یزیدی ٹولہ جو ہے، انہوں نے حدود اللہ کو پامال کر دیا ہے، حلال کو حرام کر دیا ہے، حرام کو حلال کر دیا ہے، ان لوگوں نے حدود کو معطل کر دیا ہے، لہذا میں نانا جی کا دین بچانے کے لیے میدان میں نکل آیا ہوں۔ اس پہلو پر یہ احادیث اور اس میں وہ بطور خاص جو معاملہ ہے حدیث صحیح اور اس کی بحثوں کے لحاظ سے، میں اختصار کے ساتھ یہاں فتاوی رضویہ شریف سے وہ بحث تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں، اور وہ بھی بڑی اختصار کے ساتھ۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 478 پہ لکھتے ہیں، یقیناً امام اسحاق بن راہویہ کا قول صحت حدیث کے لحاظ سے موجود ہے، مگر جس پس منظر میں آج کے لوگ اس کو پیش کرتے ہیں، اعلیٰ نے کہا یہ جاہل لوگ ہیں، ان کو کیا پتا کہ محدثین کی اصطلاح کیا ہے، اور یہ ایسی باتیں کر کے اس حدیث کو درجہ قبول سے گرانا چاہتے ہیں۔ ہرگز کسی امام نے ایسی بات نہیں کی جو جاہل لوگوں نے اپنی باتوں سے بنا لی اور اس کو گھڑ لیا ہے۔ کہتے ہیں یہاں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے، پہلے پوری بحث کی ہے کہ ضعیف حدیث مناقب میں معتبر ہوتی ہے، جس طرح فضائل اعمال اس سے ثابت ہوتے ہیں، اس سے مناقب اور فضائل شخصیات بھی ثابت ہو جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اعلیٰ فاضل بریلوی، تیسرا مرتبہ فضائل و مناقب کا ہے، یہاں با اتفاق علماء ضعیف حدیث بھی کافی ہے۔ مثلا کسی حدیث میں ایک عمل کی ترغیب آئی کہ جو ایسا کرے گا اتنا ثواب پائے گا، یا کسی نبی یا صحابی کی خوبی بیان ہوئی کہ انہیں اللہ عز و جل نے یہ مرتبہ بخشا، یہ فضل عطا کیا، تو ان کے مان لینے کو ضعیف حدیث بھی بہت ہے۔ اس پر باقاعدہ ائمہ اصول حدیث کے حوالے دیے کہ فضیلت عمل میں بھی اور فضیلت شخصیت میں بھی، یہاں تو ہے ہی حسن، کوئی موضوع جو میں پیش کر رہا تھا ان میں نہیں ہے، حسن اور سندیں اور پڑھ کے وہ سنائی ہیں۔ اور یہاں پر اعلیٰ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو ان کے مان لینے کو ضعیف حدیث بھی بہت ہے، ایسی جگہ صحت حدیث میں کلام کر کے اسے پایا قبول سے ساقط کرنا فرق مراتب نہ جاننے سے ناشی، یعنی یہاں ناشی کا معنی ہے پیدا ہونے والا، کہ جو ایسی بات کرتا ہے اسے فرق مراتب کا نہیں پتا۔ جیسے بعض جاہل بول اٹھتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں کوئی حدیث صحیح نہیں، کچھ جاہل بول اٹھتے ہیں، اعلی حضرت کی زبان ہے، فرمایا جیسے بعض جاہل بول اٹھتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں کوئی حدیث صحیح نہیں، یہ ان کی نادانی ہے، یہ ان کی، زور سے بولو ورنہ ختم کہانی ہے، یہ ان کی اور اعلی حضرت کی زبانی،
یہ ان کی نادانی ہے۔ پھر سنو جملہ، فرمایا کہ جیسے بعض جاہل بول اٹھتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں کوئی حدیث صحیح نہیں، یہ ان کی نادانی ہے۔ علماء محدثین اپنی اصطلاح پر کلام فرماتے ہیں، یہ بے سمجھے خدا جانے کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ فرمایا وہ محدثین کچھ اور بات کر رہے ہیں، اسحاق بن راہویہ نے کچھ اور کہا ہے، اور یہ نادان یہ کہنا شروع ہو گئے کہ ایسا کہہ کے حدیث کو درجہ قبول سے گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ میرے امام بتا رہے ہیں کہ یہاں اس انداز میں گفتگو کر کے یہ تصور نہ دو کہ ان کے بارے میں کوئی مقبول حدیث ہے نہیں، یا کسی مقبول حدیث سے ان کی فضیلتیں ثابت نہیں۔ فرمایا وہ محدثین تو اپنی اصطلاح پہ بات کر رہے ہیں، ان کی وہ ٹیکنیکلی گفتگو اس کو سند حدیث کے لحاظ سے وہ جو اس انداز میں بات کر رہے ہیں اس کا ایک اپنا پس منظر ہے، لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ جو حدیثیں ان کے مناقب میں ان کو درجہ قبول سے ساقط کر دیا جائے، ان کو نیچے لے جایا جائے کہ وہ ان سے منقبت ثابت نہیں ہوتی، فضیلت ثابت نہیں ہوتی، پر یہ جاہل لوگ ایسا کہہ سکتے ہیں، اس میں کسی طرح کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ فرماتے ہیں یہ بے سمجھے خدا جانے کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ عزیزو مسلم کے صحت نہیں، پھر حسن کیا کم ہے، حسن بھی نہ صحیح، یہاں ضعیف بھی مستحکم ہے۔ یعنی آخری درجے تک اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تعاقب کیا اور یہ واضح کیا کہ کس حد تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان حدیث شریف سے ثابت ہیں۔ اور اس مقام پر جو فتح الباری شرح بخاری اس کے اندر اس کی وضاحت ہے، اور اس مقام پر تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس کو لکھا اور کہا وہ جو بخاری شریف کا باب و ذکر معاویہ اس پر بحث کرتے ہوئے فتح الباری شرح بخاری میں امام ابن حجر نے لکھا، فرمایا یہاں رافضیوں کا سر کچلنے کے لیے کافی مواد موجود ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جاتا ہے وہ وطر کا مسئلہ، کہتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں، تو کہتے ہیں اصحابہ درست کیا انہوں نے، انہو فقیہ، وہ تو فقیہ ہیں۔ اب ابن عباس جس ذات کو فقیہ کہیں، بعد کے ائمہ مجتہدین سے کتنا بڑا وہ شخص مجتہد اور کتنی بڑی اس کی اونچی شان ہے، اس واسطے اس مقام پر لکھا امام ابن حجر نے کہ یہ اس مقام میں روافض کا سر کچلنے کے لیے کافی ہے کہ کس حد تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب ذوالجلال نے اونچا مقام اور اونچی شان عطا فرمائی ہے۔ ایسے ہی صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ کتاب القدر میں مسلم شریف کے اندر حدیث شریف ہے، حدیث نمبر 2663 حدیث نمبر ہے، اس میں یہ موجود ہے۔ قالت ام حبیبہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، زوج النبی علیہ السلام، جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ کہتی ہیں، دعا مانگ رہی تھی اللہ سے، کیسے؟ اللہم امتعنی بزوجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبأبی ابی سفیان وبأخی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ مجھے فائدہ دے میرے شوہر نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، اے اللہ مجھے فائدہ دے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے، اے اللہ مجھے فائدہ دے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے۔ میرے نبی علیہ السلام سن رہے تھے، حضرت ام حبیبہ یہ دعا مانگ رہی تھی۔ صحیح مسلم کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ام حبیبہ میرے نام کے ساتھ تم کن ناموں کو ملا رہی ہو، میرے نام کے ساتھ تم کن ناموں کا تذکرہ کر رہی ہو، میرے فائدے کے ساتھ ان کے فائدوں کو بھی ملا رہی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس انداز کو قبول کیا، اور دوسرے لحاظ سے فرمایا اس سے بڑی دعا بھی مانگی جا سکتی ہے، دوسری دعا بھی مانگی جا سکتی ہے، اس کا تذکرہ فرما دیا۔ اس لیے یہ بخاری دیکھو، مسلم دیکھو، صحاح دیکھو، یہ ساری کتابیں، ان میں تفصیل کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کا یہ سلسلہ تفصیل سے موجود ہے۔ اب اس کے ہمراہ اس چیز کو پھر میں ایک مرتبہ رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ آگے کے جو حالات ہیں ان میں بطور خاص جنگ جمل کا معاملہ اور جنگ صفین کا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صفین کا جو معاملہ ہے اس کے لحاظ سے امت کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے اور اس پر کس طرح امت کو تبصرہ کرنا چاہیے، کتنا چپ رہنا چاہیے اور کیا صورتحال ہونی چاہیے، وہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جن جن کے ساتھ بھی ان کے مشاجرات ہیں، اس سلسلہ میں ہمارے علم کلام میں محققین اور تمام مجتہدین اور ائمہ کی جو باتیں ہیں ان کے لحاظ سے اختصار سے ایک فیصلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ کوئی شخص اگر بے احتیاطی کرتا ہے تو وہ سمجھے کہ اسے کتنا محتاط ہونا چاہیے۔ یہ فضائل صحابہ کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے اس سلسلہ میں تبصرہ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مشاجرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے یہ صفحہ نمبر 1152 پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے، فرمایا لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی مت دے، فإن اللہ عز وجل قد امر بالاستغفار لهم، جبکہ رب ذوالجلال نے ان کے حق میں دعاؤں کا حکم دیا ہے، استغفار کا حکم دیا ہے۔ وَهُوَ يَعْلَمُ، حالانکہ رب جب قرآن نازل کر رہا تھا تو رب جانتا تھا کس چیز کو، انہم سیقتتلون ویحدثون، کہ جنگ والا مسئلہ بھی آ جائے گا۔ سارے حالات رب سے چھپے ہوئے نہیں تھے۔ آج کا کوئی مفتی اس کی حیثیت اور ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے کی نوعیت اور ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ جنگوں والے مسئلے پر کوئی بھی زبان درازی نہ کرے صحابہ میں سے کسی پر۔ فرمایا جو رب مستقبل کو جاننے والا تھا، اس رب نے جانتے ہوئے کے بعد میں کیا کیا معاملات ہوگے ان کے بارے میں اپنی رضا کا اعلان کیا ہے۔ ان کے لحاظ سے رب ذوالجلال نے اچھے کلمات بولنے کا حکم دیا ہے۔ اس واسطے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ امام احمد بن حنبل نے لکھا اور اس میں یہ کہا کہ لوگوں کو اپنی زبان محفوظ رکھنی چاہیے، اس واسطے کہ شرف صحبت جو نبی علیہ السلام کا ان کو ملا وہ غلطیاں مٹانے کے لیے کافی ہے۔ اگر کسی سے اجتہادی کوئی خطا ہو گئی تو اس کے لیے سرکار کی وہ صحبت، اس کا اثر کافی ہے، اور وہ حدیث شریف کنز الاموال میں موجود ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، یہ جلد نمبر 11 ہے اور جلد نمبر 11 کے اندر فرمایا تکون لاصحابی ذلہ، میرے کسی صحابی سے کوئی لغزش ہو جائے گی، یغفرها اللہ لہم، اللہ اس لغزش کو ان کے لیے صحابہ کے لیے معاف کر دے گا۔ کیوں؟ لسابقاتہم معی، جو وہ میرے ساتھ پہلے گھڑیاں گزار چکے ہیں، جو انہیں میرے ساتھ پہلے میرے پاس رہنے کا وقت ملا ہے، یہ ان کے بعد کے لمحے کے لیے مغفرت کا باعث بن جائے گا جو اجتہادی طور پر ان سے خطا ہو جائے گی۔ اس بنیاد پر یہ فیصلہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کسی سے مشاجرہ ہو یا دیگر بعض صحابہ کا آپس میں، اس میں ہم پر کف لسان لازم ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو معاملہ تھا، اس میں یہ بات طے شدہ ہے کہ ان میں سے
کوئی بھی خواہش کا مریض نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام کی صحبت نے ان کے باطن اتنے روشن کر دیے تھے۔ آپس کا وہ معاملہ اجتہاد کی خطاب پر تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اجتہاد مصیب تھا، درست تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اجتہاد غیر درست تھا اس قصاص والے مسئلے میں، لیکن اجتہاد کی برکت سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر بھی ماجور ہیں، اجر ملا۔ اس کی بنیاد پر نہ ان کے ایمان میں کمی آئی، نہ ان کے مناقب میں کمی آئی۔ خطا ہوئی اجتہادی، مگر وہ خاطی نہیں ہے۔ خاطی وہ ہوتا ہے جس کی خطا کا بوجھ باقی رہ جائے۔ خطا ہوئی مگر خاطی نہیں، ان کو طرف ان کی فسق کی نسبت نہیں کی جا سکتی، ان کی طرف فسق کی نسبت اور ظلم اور جور کی نسبت نہیں کی جا سکتی۔ یہ سارے ائمہ کا متفقن علیہ فیصلہ آپ کے سامنے بتدریج میں اس کو رکھتا جاتا ہوں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ الاقتصاد فی الاعتقاد کے اندر وہ لکھتے ہیں، یہاں انہوں نے تفصیل کے ساتھ یہ لکھا، وَالظَّنُّ بِمُعَاوِيَةَ أَنَّهُ كَانَ عَلَى تَعْوِيلٍ وَظَنٍّ فِي مَا كَانَ يَتَعَاطَاهُ۔ فرما حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تعویل پر تھے، اور اس تعویل کی وجہ سے وہ اپنے اس موقف پہ ڈٹے ہوئے تھے، اور اجتہاد میں خطا کی وجہ سے وہ اپنے موقف پر قائم تھے، جس کی وجہ سے ان کو مقام و مرتبہ میں کوئی کمی نہیں آئی۔ کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّكَ فِي هَذَا الْمَقَامِ بَيْنَ أَن تُسِيءَ الظَّنَّ بِمُسْلِمٍ وَتَطْعَنَ فِيهِ وَتَكُونَ كَاذِبًا۔ فرمایا یہ دو راہیں ہیں، یا تو سوء گمان کر لو اور جھوٹے بن جاؤ، یا اپنا گمان صحیح رکھو اور سچے بن جاؤ۔ اس لیے اگر اپنے ایمان کی سلامتی درکار ہے تو پھر ان میں سے کسی کے لحاظ سے تم سوء ظن کا شکار نہیں ہو سکتے۔ امام قرطبی نے المفہم شرح مسلم کے اندر اس چیز کی وضاحت کی، کہتے ہیں لم یکن کافرا ولا منافقا بسبب ذالک، ان میں سے کوئی بھی نہ کافر ہوا نہ منافق اس کی وجہ سے، لأنہم رضی اللہ تعالی عنہم عن جمیعہم قد وقت بین مخالفات عظیمہ وحروب ہائلہ وما ذالک فلم یکفر بعدہم بعدا ولا حکم علیہ بالنفاق۔ ان میں جنگیں بھی ہوئیں، انہوں نے آپس میں کسی کو نہ کافر کہا نہ منافق کہا۔ فرمایا وانما کان حالہم فی ذالک حال المجتہدین فی الاحکام، یہ ایسے ہی ہے جیسے شافعی حنفی اختلاف ہوتا ہے، بل اس کے اندر وہ کہتے ہیں فإما یکون کلہم مصیبہ فیما ظہر لہ، اپنے لحاظ سے تو ہر ایک ہی مصیب تھا، اپنی رائے کو درست سمجھ رہا تھا، او یا مصیب ان میں سے ایک تھا والمختی معذور، اور جس سے خطا ہوئی اللہ نے اس کی معذرت کو قبول کیا ہے۔ اس بنیاد پر فرمایا فمن واقع لہ بغض فی واحد منہم لشیء من ذالک فہو عاص یجب علیہ توبۃ من ذالک۔ فرمایا اگر کوئی اس بنیاد پر ان میں سے کسی سے بغض رکھتا ہے وہ گناہگار ہے، اس پر توبہ واجب ہے کہ وہ اس بات سے باز آ جائے جو وہ بات کسی صحابی کے بارے میں کرتا ہے۔ یہ غنیۃ الطالبین کے اندر اس چیز کو بیان کرتے ہوئے ذکر کیا گیا ہے، کہتے ہیں فَأَمَّا قِتَالُهُ رضی اللہ تعالی عنہ لطلحہ والزبیر وعائشہ ومعاویہ رضی اللہ تعالی عنہم فقد نص الامام احمد رحمہ اللہ تعالی علی الامساک عن ذالک وجمیع ما شجر بینہم من منازع ومنافرہ وخصومہ لأن اللہ تعالی یزیل ذالک من بینہم یوم القیامہ۔ فرمایا ان کے درمیان صحابہ میں سے بعض کے بعض سے جو جھگڑے ہیں، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ زبان کو روک کے رکھو۔ واتفق اہل السنت علی وجوب الکف اما شجر بینہم، اہل سنت کا اتفاق ہے کہ صحابہ کے اپنے معاملات پر ہم میں سے کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے جو عیب سے ان کے بارے میں بولے۔ والامساک عن مساویہم، ان کے کسی عیب کو بیان کرنے سے تلاش کرنے سے رکنا لازم ہے۔ وَإِظْهَارِ فَضَائِلِهِمْ، اہل سنت کا اتفاق ہے کہ سب کی فضیلتوں کا اظہار کیا جائے گا، سب کی فضیلتوں کا ذکر کیا جائے گا۔ وَمَحَاسِنِهِمْ، اور ان کی شانوں کا تذکرہ ہوگا۔
وتسلیم امرہم الی اللہ عز وجل علی ما کان وجرا من بینہم اختلاف. فرمایا باقی معاملہ ان کا رب کے سپرد کر دینا چاہیے، وہ اللہ فیصلہ کرنے والا ہے، اور سب پر لازم ہے عیب بیان نہ کریں، فضیلتیں بیان کریں. یہ اہل سنت و جماعت کا اتفاقی عقیدہ ہے. امام عینی نے اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے شرح بخاری کے اندر یہ لکھا ہے، جلد نمبر 1 ہے، اس میں صفحہ نمبر 316 پہ کہتے ہیں اما شاجرہ بین الصحابہ، کہ صحابہ کے درمیان جو ایسے معاملات آئے ان سے رکا جائے بیان کرنے سے. وحسن الظن بہم، ان کے بارے میں اچھا گمان کیا جائے. والتاویل لہم، اور ان کے کاموں کی اچھی تعویل کی جائے. وانہم مجتہدون، وہ صحابہ مجتہد تھے. متاولون، وہ تعویل کر رہے تھے. لم یقصدوا معصیہ، ان میں سے کسی نے گناہ کا ارادہ نہیں کیا تھا، یعنی نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی نے گناہ کا ارادہ نہیں کیا تھا. ولا محدت دنیا، کسی نے دنیا کا ارادہ نہیں کیا تھا. فمنہم المختی فی اجتہادی، اجتہاد میں بعض مختی ہیں. ومنہم المصیب، کچھ مصیب ہیں. رفع اللہ الحرج عن المجتہد المختی، فرمایا اجتہاد میں جس سے خطا ہو جائے اللہ اس سے بھی حرج کو اٹھا لیتا ہے. وسرّا بہ الجمہور، جمہور نے یہ وضاحت کی ہے حق پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہیں 2 اجر یا 10 اجر ملے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس اجتہاد میں خطا پر تھے، لیکن 1 اجر نبی علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں ملا. اذا حکم الحاکم فاجتہد واصاب فلہ اجران، جس وقت مجتہد اجتہاد کرتا ہے درست کرے تو 2 نیکیاں ہیں، اگر غلطی ہو جائے تو 1 نیکی پھر بھی ملتی ہے. مسئلہ اجتہاد کا کیسا تھا؟ حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے قصاص کا معاملہ تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد یہ تھا حکومت مضبوط ہو جائے قصاص ضرور لیں گے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد یہ تھا امیر المومنین شہید ہو جائیں اور ان کا قصاص بھی نہ لیا جائے جلدی تو یہ درست نہیں، پہلے قصاص ہونا چاہیے، حکومت کی بات بعد میں ہوگی. اس مسئلے میں دونوں کا اجتہاد اپنی اپنی تعویل پر تھا، اور وہ اپنے گمان میں درست سمجھ رہے تھے اپنی بات کو، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق ان کا اجتہاد برحق تھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفتی تھے، لیکن اس کے باوجود معذور تھے، اور ان کے مناقب اور فضائل میں اہل سنت و جماعت اس پر متفق ہیں کہ کسی طرح کا کوئی فرق نہیں آیا. یا الجواقیت والجواہر کے اندر جلد نمبر 2 میں امام شارانی نے اس چیز کو لکھا، کہتے ہیں فی بیان وجوب الکف ما شجر بین الصحابہ و وجوب اعتقاد انہم معجورون، فرمایا واجب ہے کہ عیب کی بات سے زبان کو روکا جائے، اور واجب ہے کہ عقیدہ رکھا جائے کہ انہیں اجر ملا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی. کیوں اجر ملے گا؟ کہتے ہیں وذالک لانہم کلہم عدول باتفاق اہل سنہ، وہ سارے عادل تھے، اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے. اس سلسلہ میں کہا کہ اجتہاد تھا، اور اجتہاد کے لحاظ سے دونوں پہلو اس سلسلہ میں موجود تھے. یہ تقریباً 20 سے زائد حوالہ جات اس وقت میرے پاس اس موضوع پہ موجود ہیں. یہ قوت القلوب جو ہے اس کے اندر بھی یہی مضمون ہے کہ کسی کو حق نہیں کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس صفین کی وجہ سے تنقید کرے. یہ میرے پاس موجود ہے تمہید ابو شکور سالمی کی، انہوں نے بھی اسی موضوع کو اس طرح بیان کیا اور کہا سکوت لازم ہے، کوئی تنقید نہیں کر سکتا، اور اس بنیاد پر فضائل ان کے برقرار ہیں اپنی جگہ. فتح الباری شرح بخاری اس کے اندر انہوں نے تفصیل سے اسی چیز کو اس جلد کے اندر جلد نمبر 2 اس کے اندر تفصیل سے بیان کیا. امام غزالی احیاء العلوم کے اندر اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا اور کہا کہ اعتقاد اہل سنت والجماع تزکیۃ جمیع الصحابہ، اہل سنت کا اعتقاد ہے کہ سارے صحابہ گناہوں سے ستھرے ہیں، پاک ہیں. والثناء علیہم، ان کی تعریف لازم ہے، جس طرح اللہ نے قرآن و سنت قرآن میں ان کی تعویل کی ہے، ان کی تعریف کی ہے. وما جرا بین معاویہ و علی،
رضی اللہ عنہما کان مبنیا علی الاجتہاد، جو آپس میں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے، کہتے ہیں یہ مبنی بر اجتہاد تھا، لا منازع من معاویہ فی الامامہ، یہ کوئی حکومت کا جھگڑا نہیں تھا، یہ خلافت کا جھگڑا نہیں تھا، یہ اجتہاد تھا اپنا اپنا۔ وہ قصاص عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے اس کو تفصیل کے ساتھ انہوں نے اس مقام پر احیاء العلوم میں بیان کیا۔ حضرت مجدد الفیسانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل کے ساتھ اس امر کو لکھا مکتوبات شریف میں۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے مقام پر بلکہ تقریباً 7-8 جگہ پہ تفصیل سے اسی حقیقت کو بیان کیا۔ اب یہاں پر جو علم کلام کی ہماری کتابیں ہیں ان میں بھی اس مسئلے کی تفصیلات کا ذکر موجود ہے، اور انہوں نے واضح طور پر لکھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کے حریص نہیں تھے، حکومت کے لیے ان کا یہ اقدام نہیں تھا، وہ قصاص عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہاد پر اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہے تھے، اور اس سلسلہ کے یہ معاملات ہیں۔ اس میں ان کتابوں کے اندر جو حوالہ جات موجود ہیں، یہاں پر ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر اس چیز کو ذکر کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے یہ پوچھا، بلکہ اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جا ابو مسلم الخولانی و اناس الی معاویہ، حضرت ابو مسلم خولانی اور کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، وقالوا انت تنازع علی ام انت مثلہ، تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خواہ جھگڑا کر رہے ہو یا تم اپنے آپ کو ان کے برابر سمجھتے ہو، تم ان کی مثل ہو، یہ بات پوچھی۔ تو اس صورتحال کے اندر جس وقت سوال کیا گیا، فقال لا واللہ انی لا اعلم انہ افضل منی، خدا کی قسم میں جانتا ہوں وہ مجھ سے افضل ہے، وَأَحَقُّ بِالْأَمْرِ مِنِّي، خلافت کے میرے مقابلے میں وہ زیادہ مستحق ہے، ان کے ہوتے ہوئے میں مستحق نہیں، وہ مجھ سے افضل بھی ہیں اور زیادہ مستحق بھی ہیں مجھ سے خلافت کے۔ اور ساتھ ہی یہ بیان کیا، کہتے ہیں کہ لیکن الستم تعلمون ان عثمان قتل مظلوما، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً قتل کر دیا گیا تھا، شہید کر دیا گیا تھا، وَأَنَا ابْنُ عَمِّهِ، اور میں ان کے چچا جان کا بیٹا ہوں، وَالطَّالِبُ بِدَمِهِ، میں ان کے خون کے بدلے کا طالب ہوں۔ اس واسطے یہ مسئلہ ہے، نہ میں حکومت کا طلبگار ہوں اور نہ ہی میں ان سے اپنے آپ کو افضل جانتا ہوں، بلکہ وہ مجھ سے افضل ہیں اور ان کی افضلیت کا میں اقرار کرنے والا ہوں۔ یہاں پر کتب عقائد کے اندر اس چیز کو جب بیان کیا گیا تو خیالی شرح عقائد میں امام خیالی نے اس کو لکھا، بل عن الخطائے فی الاجتہاد، جو شرح عقائد کی عبارت ہے اس پہ لکھتے ہیں خیالی کے 145 نمبر صفحے پر، فَإِنَّ مُعَاوِيَةَ وَأَحْزَابَهُ بَغَوْا عَنْ طَاعَتِهِ مَعَ اعْتِرَافِهِمْ بِأَنَّهُ أَفْضَلُ وَأَعْلَى أَهْلِ زَمَانِهِ وَأَنَّهُ الْأَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ مِنْهُ، فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھی یہ جانتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے افضل ہیں، اور ان سے نہیں اس وقت کے سارے لوگوں سے افضل ہیں اور امامت کے زیادہ حقدار ہیں، یہ جانتے تھے، اس کے وہ منکر نہیں تھے، اس کے جانتے ہوئے وہ اپنے اجتہاد پر قتل عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی کے خون کے بدلے کے پیش نظر انہوں نے خروج کیا۔ اور اس سلسلے میں آئمہ نے لکھا، ایک ہے تعویل اور اجتہاد کے بغیر امام برحق کے خلاف نکلنا، وہ بغاوت مجرمانہ ہے جس پر وعید، جس کی وجہ سے فسق کا حکم، جس کی وجہ سے عدالت میں کمی، اور دوسرا وہ خروج جو اجتہاد پر مبنی ہے، اس کے اوپر وہ لفظ باغی جو ہمارے عرف میں بولا جاتا ہے، اور وہ بغاوت
جس کی وجہ سے عدالت میں فرق آتا ہے، وہ اس خروج اجتہادی کی بنیاد پر اس پر یہ احکام مرتب نہیں ہوتے، جس طرح کہ ارشاد الساری شرح بخاری کے اندر فیہ باغیہ کی حدیث کے تحت انہوں نے اس کی تفصیل کو لکھا ہے۔ یہاں امام ابن حمام نے اپنی کتاب المسایرہ فی العقائد المنجیہ فی الآخرہ، اس کے اندر انہوں نے وضاحت کی ہے وما جرا بین معاویہ وعلی رضی اللہ عنہما کان مبنیا علی الاجتہاد، یہ معاملہ جو ہوا اجتہاد پر مبنی تھا، لا منازعۃ من معاویہ فی الامامات، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امامت کے مسئلے میں کوئی جھگڑا نہیں تھا، اذ ظن علی ان تسلیم قتلۃ عثمان مع کثرۃ عشائرہم واختلاط بالعسکر یؤدی الى اضطراب امر الامامہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد یہ تھا کہ جو قاتل ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ایک تو ان کے قبائل بہت زیادہ ہیں، دوسرا وہ لشکر امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں گھل مل چکے ہیں، اور اس کی وجہ سے امر امامت مضطرب ہو جائے گا۔ ابھی ابتدائی دنوں میں ان کا ڈھونڈنا اور ان سے ٹکر لینا، اس سے آگے مزید مسائل جنم لیں گے۔ اور دوسری طرف فرعت تاخیر اسوابا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خیال تھا، آپ کا اجتہاد تھا کہ تاخیر اچھی ہے، بعد میں بدلہ لے لیں گے، جبکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سلسلہ میں یہ چاہتے تھے کہ پہلے اس کام کو مکمل کیا جائے اور پھر دوسرے کام کیے جائیں۔ فرمایا انہوں نے کہ دونوں کی رائے اجتہاد پر تھی، خواہش نہیں تھی، نفسانیت نہیں تھی، اور اس بنیاد پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد وہ مصیب تھا اور وہ زیادہ اجر کے مالک بنے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں غیر مصیب تھے۔ شرح مواقف کے اندر صفحہ نمبر 405 جلد نمبر 8 میں انہوں نے کہا یاجب تعظیم الصحابہ کلہم والکف عن القدح فیہم، سارے صحابہ کی تعظیم لازم ہے اور ان میں سے کسی پر بھی تنقید درست نہیں ہے، اور یہ معاملات جو تھے ان کے لحاظ سے کہا کہ زبان کو روکنا ضروری ہے اور کسی لحاظ سے تنقید کا پہلو نکالنا جائز نہیں۔ شرح مقاصد امام تفتازانی، اس کے اندر انہوں نے اس میں تفصیل سے اس بات کو لکھا یاجب تعظیم الصحابہ والکف عن متاعنہم، فرمایا زبان کو متائن سے روکنا واجب ہے، تعظیم صحابہ ضروری ہے، اور حمل ما یوجب بظاہر الطعن فیہم محاملہ و تعویلات، فرمایا جو ان سے صدور ہوا جن باتوں کا، ان کا اچھا محمل اور اس کی اچھی تعویل کرنا سب پہ واجب ہے۔ خیالی کی حواشی البہیہ جو ہیں ان کے اندر انہوں نے اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے اس کو تفصیل سے لکھا، فرمایا لم یکن النزاع فی خلافہ، یہ خلافت کا جھگڑا نہیں تھا، اور اس کے اندر سب کچھ ذکر کرنے کے بعد فرمایا یہاں پر مقصود یہ ہے کہ صحابہ کی طرف کسی عیب کی نسبت نہ کی جائے، اور یہاں پر جو ان کے درمیان معاملات آئے اجتہاد پر تھے، اور اجتہاد کی بنیاد پر ان کے ایمان، عدالت اور فضائل کے اوپر کسی طرح کا کوئی فرق نہیں آیا۔ اس سلسلہ میں نسیم الریاض کے اندر اور قاضی ایاز کی شفا کے اندر جو تفصیل سے انہوں نے اس گفتگو کو ذکر کیا اور ان امور کو بیان کیا، وہاں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تفصیلی حیثیت کے اندر یہ لکھا کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے معاملے کے اندر جس وقت ایک انسان گفتگو کرتا ہے تو اگر تان کی زبان استعمال کرے گا تو اس کی وجہ سے اس کو قیامت کے دن نتائج بھگتنے پڑے گے، خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے فرمایا بالخصوص قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تان اور ان کے مناقب کا انکار، کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے انسان کے لیے آگے مزید قباحتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ اسی بنیاد پر انہوں نے اس گالی کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گالی کے برابر لکھ دیا کہ اس پر سزا بھی اسی امر کی بیان کی ہے، اور ساتھ ہی اس مقام پر
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ملفوظات ہیں اور ان کی طرف سے جانبیر کے بارے میں جو تبصرے اور آراء ہیں اس کی وضاحت بھی ان احادیث کے اندر موجود ہے جو ان کتابوں کے اندر تفصیل سے ذکر ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس مقام پر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو ممبر پہ ساتھ بٹھا کر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف اشارہ کر کے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین، فرمایا میرا یہ سردار بیٹا ہے، مجھے امید ہے رب ذوالجلال ان کے ذریعے سے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ فئتین کے ساتھ عظیمتین کا لفظ بھی بخاری میں موجود ہے اور فئتین کے ساتھ مسلمین کا لفظ بھی موجود ہے، من المسلمین۔ یہ حدیث جس طرح ہماری کتابوں میں موجود ہے، اہل سنت کی کتابوں میں، اس طرح روافض کی کتابوں کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ کشف الغمہ کے اندر ان کے مجتہد اربلی نے اس کو ذکر کیا ہے جلد نمبر 1 کے اندر، اور اس کو بالکل اس کی سند کو تسلیم کرتے ہوئے اور ان تمام امور کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے اندر اس نے تذکرہ کیا ہے۔ یہ صفحہ نمبر اس کا 546 ہے، جس میں لکھا ہے بینما نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب اذ صعد الیہ الحسن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے تھے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ تشریف لے آئے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ سردار بیٹا ہے، اور پھر فرمایا اللہ ان کی وجہ سے ان یصلح بھی بین فئتین من المسلمین عظیمتین، یہاں من المسلمین پہلے ہے کہ جو دو بڑی جماعتیں ہیں عظیم مسلمانوں کی، اللہ تعالیٰ ان میں ان کی وجہ سے صلح کروائے گا۔ لہٰذا یہ دوسرے مقام پر جو بہار الانوار رافضیوں کی کتاب ہے اس کے 44 صفحہ کے اندر اس کی تفصیل جو ہے وہ موجود ہے، اور اس میں اسی انداز میں ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بھی بین فئتین من المسلمین عظیمتین، تو دونوں جماعتوں کو مسلمان بھی کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور دونوں جماعتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم بھی کہا۔ یہ حدیث شریف جو بخاری شریف میں اور دوسری طرف روافض کی کتابوں میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غیب کی خبر دی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے کہ یہ امت دو مسلمان جماعتوں کے درمیان جو دونوں عظیم ہیں وہ یہ صلح کا کردار ادا کریں گے۔ ان میں ایک جماعت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور دوسری حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جو آپ جس صلح پہ راضی تھے، حضرت امام حسن نے وہ صلح کروا دی، اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ، یعنی دوسرے مقام پر الدایا میں موجود ہے، آپ نے فرمایا بیدی جماجم العرب، کہ عربوں کی کھوپڑیاں میرے ہاتھ میں، چاہوں تو ٹکراؤں چاہوں تو ان کو چھوڑ دوں۔ وہ پاپولر لیڈر تھے، 40,000 افراد ان کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے تھے، اس کے باوجود انہوں نے مسلح امت کا وہ کردار ادا کیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت سپرد کر دی، ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو ڈیوٹی لگائی تھی اس ڈیوٹی کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا کر کے دکھا دیا۔ اس مقام پر کرمانی شرح بخاری کے اندر یہ موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو کام کیا تھا، لم یکن ذالک لعلہ ولا لذلہ ولا لقلہ، کسی علت کی بنیاد پر، کمزوری کی بنیاد پر، ذلت کی بنیاد پر یا قلت کی بنیاد پر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے صلح نہیں کی تھی۔ ان میں طاقت تھی، وہ دلیر تھے، ان کی فوج بہت بڑی تھی، اس کے باوجود
کہ کہتے ہیں فقد بایعوا علی الموت 40,000، 40,000 لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے۔ فصالح ریاۃ لمصلحۃ دینہ ومصلحۃ الامہ، انہوں نے امت کی مصلحت کے پیش نظر اور دین کی مصلحت کے پیش نظر اقتدار حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا، اور باقاعدہ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس سلسلہ میں اعلیٰ فاضل بریلوی فتاوی رضویہ شریف میں اس کو لکھ کے اور درجنوں محققین کہتے ہیں کہ اگر آج کوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کرتا ہے تو وہ تان حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوگا کہ انہوں نے جو شخص امت کی قیادت نہیں کر سکتا تھا اس کے سپرد اقتدار کیوں کیا، خلافت کیوں دے دی۔ یقیناً وہ دین کے سارے امور کے ماہر تھے، سمجھتے تھے، اور سلطنت اسلامیہ اور شریعت کے احکام کی ترویج، اس ساری صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کے ایمان کو درست تسلیم کیا، ان کے فضائل کو مانا، انہیں لیڈر سمجھا، انہیں اس وقت قیادت کرنے اور امت کے بوجھ اٹھانے کے قابل سمجھا، اور اس وقت کی سلطنت اسلامیہ کے چلانے کی صلاحیت سمجھی۔ اس بنیاد پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب مور لگا دی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس وقت اس سال کو سال جماعت کہا گیا اور تمام امت متفق ہو گئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کی طرف خلافت سپرد کرنے پر۔ اس سلسلہ میں کچھ لوگوں نے احتجاج کیا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیچے سے مسلح بھی کھینچا، اور آپ نے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ تم اپنے آپ کو میرا شیعہ کہتے ہو، تم سے تو میرے لیے معاویہ اچھے ہیں کہ جن کی صلاحیتوں کو دیکھ کر ان کے میں نے یہ امور سپرد کر دیے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس مقام پہ فائز ہونا اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی اس ترجیح کو بیان کرنا، اس کا ذکر الاحتجاج تبرسی جو روافض کی کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 343 پہ موجود ہے۔ فقال ارا واللہ ان معاویہ خیر لی من ہؤلاء یزعمون انہم لی شیعہ، فرمایا جو اپنے آپ کو میرا شیعہ کہتے ہیں ان سے معاویہ میرے لیے بہتر ہیں، میں اس لیے ان کے سپرد اس امر کو کر رہا ہوں۔ دوسرے مقام پر اسی بیعت کا تذکرہ رجال کشی کے اندر جلد نمبر 1 میں یہاں تفصیل کے ساتھ موجود ہے، جہاں لکھا گیا ہے، یہ روافض کی کتاب میں 325 صفحہ ہے، وہاں لکھا ہے فَأَذِنَ لَهُمْ مُعَاوِيَةُ وَعَدَّ لَهُمْ خُطَبًا فَقَالَ يَا حَسَنْ قُمْ فَبَايِعْ فَقَامَ فَبَايَعَ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کی، ثم قال للحسین قم فبايع فقام فبايع، اس میں بھی انہوں نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت امیر معاویہ کو بحیثیت خلیفہ بیعت کا ذکر انہوں نے کیا ہے۔ یہ شرح بطال جو صحیح بخاری شریف کی شرح ہے اس کے اندر بھی انہوں نے یہ لکھا ہے، امام ابن بطال نے کہتے ہیں کہ جس وقت یہ بیعت کا معاملہ ہوا اس وقت نعرہ تکبیر بلند کیا گیا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد یہ امور کرنے پر حضرت مغیرہ بن شعبہ نے یہ کہا اشہد انی سمیت لما یقول للحسن ان ابنی ھذا سید سیصلح اللہ به بین فئتین من المسلمین فجزاک اللہ عن المسلمین خیرا، انہوں نے کہا میں نے حدیث سنی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، تم نے وہ ڈیوٹی پوری کر دی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس مقام پر انہوں نے امام ابن بطال نے اس چیز کو لکھا ہے فسلم الحسن الامر الى معاویہ وصالحہ وبایعہ علی السمع والطاعہ علی اقامت کتاب اللہ و سنت نبیہ، کہ یہاں کتاب اللہ کو قائم کرنے
اور سنت کو نافذ کرنے پر یہ معاہدہ ہوا تھا۔ یقیناً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی کتاب اللہ اور سنت کے نظام کی تنفیذ کے لحاظ سے، تو امام حسن یہ سمجھتے تھے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ان امور کو اچھی طرح سر انجام دے سکتے ہیں۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فیصلے تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تھے، ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان سارے امور کو طے کیا گیا۔ یہاں وہ گواہیاں ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مخالف دھڑے میں ان کے لوگ شہید ہوئے تھے ان کے ایمان کا بھی اقرار کیا اور نماز جنازہ بھی پڑھائی، اور یہ واضح فرمایا ان کا معاملہ میرے اور معاویہ تک ہے، یہ لوگ سارے جنتی ہیں، ان میں سے کوئی بندہ بھی جہنمی نہیں ہے۔ آج کسی کو حق نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فیصلے مکمل کر کے گئے ان کو آج کوئی نئی سرے سے شروع کر دے۔ یہ مصنف کے اندر اس کا تذکرہ جلد نمبر 8 میں موجود ہے کہ جلد نمبر 8 کے اندر مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ لفظ موجود ہے، سئل علی عن اہل الجمل، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اہل جمل کے بارے میں پوچھا گیا، جو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ لڑائی کا معاملہ پیش آیا۔ پوچھا کیلا امشرکونہم، پوچھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا وہ لوگ مشرک تھے؟ قال من الشرک فرو، کہا نہیں شرک سے تو فرار ہو کے اسلام میں آئے تھے، شرک انہوں نے چھوڑا تھا، وہ مسلمان تھے۔ پوچھا کہ امنافقونہم، کیا وہ منافق تھے؟ قال ان المنافقین لا یذکرون اللہ الا قلیلا، منافق تو تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں اور یہ لوگ منافق نہیں ہیں۔ قیل فما ہم، پوچھا پھر یہ کون لوگ ہیں، ان کا حکم کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اخواننا، یہ ہمارے بھائی ہیں، یعنی جو مخالف لڑے ان کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لفظ بول رہے تھے اخواننا بغوا علینا، یہ ہماری اطاعت انہوں نے تسلیم نہیں کی، یہ ان کا کام ہے، باقی نہ یہ کافر ہیں، نہ یہ منافق ہیں، نہ یہ مشرک ہیں، یہ لوگ جو ہیں ہمارے بھائی ہیں کہ جو ہماری اطاعت کو قبول نہیں کر رہے۔ دوسرے مقام پر اسی چیز کا تذکرہ الکامل کے اندر موجود ہے، ابن الاسیر نے جلد نمبر 3 کے اندر اس کو ذکر کیا ہے اور باقاعدہ اس کی پوری صراحت اپنے انداز میں لکھی ہے جس کے اندر یہ تذکرہ ہے۔ کہتے ہیں وَصَلَّى عَلِيٌّ عَلَى الْقَتْلَى مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَى وَالْكُوفَى، یہ صفحہ نمبر 142 ہے جلد نمبر 3 الکامل کی، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کوفہ اور بصرہ کے مقتول تھے ان کی نماز جنازہ پڑھی۔ وَصَلَّى عَلَى قُرَيْشٍ مِنْ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ وَأَمَرَ فَدُفِنَتِ الْأَطْرَافِ فِي قَبْرٍ عَظِيمٍ، جو مختلف جسموں کے حصے تھے ایک بڑی قبر میں دفن کیے گئے اور تمام کا جنازہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود پڑھایا، اور جو مخالف تھے ان کو بھی سمجھا کہ یہ اس لائق ہیں کہ ان کا جنازہ پڑھایا جائے، اور ان کے ایمان کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار نہیں کیا۔ ایسے ہی ہماری جو دوسری کتابیں ہیں تفسیر کی ان کے اندر بھی یہ تفسیر خازن ہے، اس میں بھی تفصیل کے ساتھ یہ ذکر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یا یہ لوگ مشرک ہیں یا منافق ہیں؟ فرمایا نہیں، یہ ایماندار ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، ہماری اطاعت سے خارج ہیں۔ ایسے ہی تفسیر بغوی کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، تفسیر مزری کے اندر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ موجود ہیں۔ المحرر الوجیز جو اہل سنت کی جامع تفسیر ہے اس کے اندر بھی جلد نمبر 5 پر یہ الفاظ 148 صفحے میں موجود ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ایمان کا جو مخالف دھڑے میں موجود تھے اقرار کیا اور امر کا اظہار کیا کہ وہ مشرک یا کافر یا منافق نہیں تھے۔ ایسے ہی نہج البلاغہ جو روافض کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے، اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا خطبہ موجود ہے، جس میں صفحہ نمبر 448 پر
یہ لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ، ظاہر بات یہ ہے کہ ہمارا رب ایک ہے، یعنی میرا اور میرے مخالفوں کا رب ایک ہے۔ وَنَبِيَّنَا وَاحِدٌ، ہمارا نبی، ہمارے نبی ایک ہیں۔ وَدَعْوَتَنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدًا، اور ہماری اسلام میں دعوت بھی ایک ہے، یعنی توحید، رسالت، باس بعد الموت، سارے عقیدے ہمارے ایک جیسے ہیں۔ وَلَا نَسْتَزِيدُهُمْ فِي الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَالتَّصْدِيقِ بِرَسُولِهِ وَلَا يَسْتَزِيدُونَنَا، یہ لفظ بھی بڑے قابل غور ہے۔ فرمایا اللہ پر ایمان اور رسالت پر تصدیق کے لحاظ سے ہم ان سے زائد نہیں، وہ ہم سے زائد نہیں۔ اللہ پر ایمان، رسالت پر ایمان، یعنی ایمانیات کے لحاظ سے پر ہم ان پہ زائد نہیں ہیں اور وہ ہم پہ زائد نہیں ہیں۔ اور ساتھ اس میں یہ فرمایا الامر واحد، ہمارا معاملہ ایک ہی ہے، یعنی ہمارا آپس میں باقی کوئی اختلاف نہیں۔ الا مختلفنا فیہ من دم عثمان، بس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا مسئلہ ہے۔ فرمایا نحن منہ برا، ہم تو اس سے بری ہیں، ہمارا اس میں کوئی مداخلت نہیں، کوئی ہم انوالو نہیں، وہ مجرم لوگ ہیں جنہوں نے ایسا کام کیا۔ فرمایا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے وضاحت کر دی۔ اتنے اختلاف کے باوجود جنگ تک نوبت پہنچی، شہادتوں کے باوجود اس چیز کو انہوں نے واضح طور پر لکھا کہ دین ہمارا ایک ہے، نظریہ ایک ہے، عقائد ہمارے ایک ہیں، اختلاف ہمارا اس امر میں ہوا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد از اختلاف اس ایمان یقین پر خود اس بات کا اظہار فرما رہے تھے۔ دوسری طرف یہ روافض کی کتاب قرب الاسناد ہے، اس کے اندر بھی اس چیز کی وضاحت موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کانا یقول لآل حرب ہی، آپ آل حرب کو فرماتے تھے اپنے ساتھیوں کو ان لم نقاتلہم علی التکفیر لہم، فرمایا ہم نے جو لڑائی کی ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ سے، فرمایا ہم نے ان کو کافر قرار نہیں دیا، علی التکفیر لہم، نہ کافر کیا قرار دیا، ولم نقاتلہم علی التکفیر لنا، نہ انہوں نے ہمیں کافر قرار دیا، فرمایا ہم نے انہیں کافر قرار نہیں دیا، انہوں نے ہمیں کافر قرار نہیں دیا۔ وَلَكِنَّا رَيْنَا أَنَّ لَا حَقٍّ وَرَوْا أَنَّهُمْ عَلَى حَقٍّ، نہ صرف یہ ہے ہم سمجھتے ہیں ہم حق پر ہیں، وہ سمجھتے ہیں وہ حق پر ہیں، وہ بھی ایک دلیل لیے ہوئے ہیں، ہم بھی دلیل لیے ہوئے ہیں، باقی وہ ہمیں کافر نہیں سمجھتے، ہم انہیں کافر نہیں سمجھتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وضاحت روافض یعنی شیعوں کی کتاب قرب الاسناد کے اندر موجود ہے۔ اس کے ساتھ اب یہ بات کہ جس وقت مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے اور ایسے ہی الکامل کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت معاملات بیان کیے، اس مقام کے، اس جنگ کے حالات بیان کیے، تو آپ نے اس سلسلے کی وضاحت کی، فرمایا ان کا معاملہ مجھ تک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہے، یہ لوگ فرمایا قتلانا فی الجنہ وقتلاہم فی الجنہ، جو ہماری طرف سے شہید ہوئے وہ بھی جنتی ہیں، جو ان کی طرف سے شہید ہوئے وہ بھی جنتی ہیں۔ اس کا اظہار بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر تفصیل سے اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اب ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے جس وقت ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک کے جو اکابر ہیں ان کا یہ فیصلہ اور ان کی یہ وضاحت، اس کے بعد اب اور کسی کو یعنی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہاں جو بخاری شریف کے اندر حدیث ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے، وہ ارشاد الساری شرح بخاری کے اندر اس کی پوری وضاحت موجود ہے۔ فرمایا اجتہاد کی بنیاد پر جس وقت نکلتے تھے تو اس اجتہاد کی وجہ سے وہ یہ سمجھ رہے تھے ہم ان کو جنت کی طرف بلا رہے ہیں، جبکہ وہ حقیقت میں امام برحق کی خلاف ورزی تھی۔ تو اس واسطے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں بھی جب اجتہاد
شامل حال تھا، اور اجتہاد کی وجہ سے وہ اپنی انانیت اور خواہش کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنی شرعی تعویل کو غالب کرنے کے لیے جب وہ دلائل پیش کر رہے تھے تو ان دلائل کے لحاظ سے کسی طرح بھی ان پر ایسا لفظ جو جائر کا ہو، فاسق کا ہو، فاجر کا ہو، یا ہمارے عرف کا جو متعارف لفظ باغی ہے، اس کا اطلاق ان پہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں نسیم الریاض کے اندر جو شفا شریف کی شرح ہے، پوچھا گیا اس مسئلے کو اور اس کی تفصیلات کو، تو تفصیل کے ساتھ وہ قول موجود ہے حضرت معافیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ انہوں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے سارے فضائل اور حقوق کو بیان کرتے ہوئے اس چیز کی وضاحت کر دی اور اس امر کو طے شدہ الفاظ کے ساتھ لکھا کہ جس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں اور پھر برادر نسبتی بھی ہیں، ان کے خلاف اگر کوئی بولتا ہے تو اس کو کوڑوں کی سزا دی جائے گی، اور شدید یعنی نکال اور عذاب علیم کے الفاظ کا وہاں پہ تذکرہ کیا گیا۔ اس معاملہ میں حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی کشف المحجوب شریف اور آپ کا فیصلہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو باہمی تعلقات ہیں، ان پر داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول پیش کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ یقیناً اس مسئلے پر آپ کا یہ قول ایک قول فیصل ہے، اور جو لوگ یزید کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف زبان دراز کرتے ہیں، حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کے لحاظ سے بھی اپنی تعلیمات کا اظہار کیا ہے۔ داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ یہ کشف المحجوب شریف جو اس کا فارسی نسخہ ہے، اس کے اندر آپ نے اس چیز کا ذکر کیا کہ صفحہ نمبر 77 پر موجود ہے کہ کسی نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی تھی، کچھ مال مانگا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے دربار میں نذرانہ پیش کرتے ہیں وہ ابھی راستے میں ہے اور وہ پہنچے گا تو میں اس سے تمہیں بھی حصہ عطا کر دوں گا۔ اس سے ان تعلقات کا پتہ چلتا ہے کہ اہل سنت و جماعت جن کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہاں پر حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت یزید پلید کا تذکرہ کیا تو آپ فرماتے اخزہ اللہ دون ابی ہے کہ اللہ اس کو رسوا کرے، نہ کہ ابا جان جو ان کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فوراً مستثنا کرنا داتا صاحب کے قلم کی طرف سے اور داتا صاحب کے فیصلے میں کہ جہاں وہ یزید کو کہتے ہیں کہ اللہ اس کو رسوا کرے، وہاں فوراً کہتے ہیں کہ نہ کہ اس کے باپ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مستثنا کر کے داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اس امر کی وضاحت کرتے ہیں کہ کوئی یزید کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان تان دراز نہ کرے بلکہ وہ طریقہ اختیار کرے جو طریقہ حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ استعمال فرمانے والے ہیں۔ نسیم الریاض کے اندر واضح طور پر اس چیز کو لکھا گیا کہ جو تان کرتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ اس کو کلاب حاویہ سے شمار کیا گیا، یعنی جہنم کے کتوں سے اس کو تعبیر کیا گیا، اور اس کا ذکر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی میں بھی کیا۔ اب شروع میں نے آپ کے سامنے جو مکتوبات شریف کے حوالے سے عبارت پیش کی تھی، یہ میرے پاس عمدۃ المقامات موجود ہے، اس کے اندر خواجہ فضل اللہ اس چیز کی وضاحت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک سید زادے تھے از سادات کرام کہ از طلبہ علم بود و آشنائے براکم، کہتے ہیں کہ ایک سید صاحب تھے جو طلباء میں سے تھے، وہ ایک رات مکتوبات شریف کا مطالعہ کر رہے تھے اور انہوں نے جس وقت دیکھا کہ نوشتان کہ امام مالک شتم معاویہ آرا چوں شتم ابو بکر و عمر گفتاس،
کہ حضرت مجدد صاحب نے لکھا ہے کہ امام مالک کا قول ہے کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دیتا ہے وہ یوں ہی ہے کہ گویا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دی۔ تو سید صاحب نے جب یہ مکتوبات پڑھے تو انہوں نے مکتوبات شریف اٹھا کے نیچے پھینک دیے اور یہ کہا کہ کتنے بے مزہ مکتوب ہے کہ مجدد صاحب نے یہ کیا لکھ دیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملا دیا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ وہ سید صاحب خود بیان کرتے ہیں کہ میں اسی دوران سو گیا تو میں نے دیکھا کہ مجدد الفسانی خواب میں تشریف لیا اور انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور پکڑ کے مجھے ایک باغ میں لے گئے جہاں ایک تخت پر بڑی پرنور شخصیت تشریف فرما تھی۔ مجھے جب وہاں پہنچایا گیا تو پتہ چلا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اپنے سید زادے کو یہ بتایا، زنہار باصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نکارے دل نداری و ملامت این بزرگواراں بر زبان نیاری کہ مادانیم و برادران ماں کے بچے نیات خیر صورت منازعات درمیان مایا آمدہ۔ پر ہم جانتے ہیں کہ کتنی اچھی نیتوں سے ہمارا اختلاف ہوا تھا، کیوں دل میں بغض رکھتے ہو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ونام حضرت مجدد الفسانی را بردہ، اور حضرت مجدد الفسانی کا نام لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ گفتہ اشارہ زنہار سر نہ پیچی از گفتہ اشارہ، کہ ان کا جو مکتوب ہے کبھی بھی اس سے سر نہ پھیرنا، اس سے اعراض نہ کرنا، انہوں نے جو لکھا ہے سچ لکھا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی نصیحتیں کی، مگر اس کے باوجود جب میں دربار سے باہر نکلا تو ابھی میرے دل میں بغض معاویہ موجود تھا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے پوچھا کیا تمہاری تسلی ہو گئی ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، ابھی میں تو میرے دل میں ملال موجود ہے۔ کہتے ہیں مجدد صاحب مجھے دوبارہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ ابھی تو ان کے دل میں بغض معاویہ موجود ہے۔ تو عمدۃ المقامات کے صفحہ نمبر 200 پہ لکھا ہے، کہتے ہیں سیلے در کفائے من زدن باز از خوردن سیلے بخود گفتم کہ عداوت آہا برائے محبت و رضائے ایشاں اختیار کردہ بودی۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے دوبارہ مجھے پہنچایا گیا دربار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مجدد الفسانی کو کہا کہ ان کی گدی میں ایک تھپڑ مارو۔ وہ سید صاحب کہتے ہیں جب تھپڑ لگا مجھے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے دیکھا کہ میرا سینہ بغض معاویہ سے خالی ہو چکا تھا اور مجھے پوری طرح اطمینان ہو چکا تھا کہ واقعی یہ اختلاف اور اجتہادی نوعیت کا تھا اور اس میں کسی طرح بھی بغض کا مریض معاذ اللہ نہیں بننا چاہیے۔ اس بنیاد پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کثیر صحابہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے جدا جدا اقوال ان کی تحسین میں موجود ہیں۔ اب اس بحث کے اختتام کے اندر یہ استجلاب و ارتقاء الغرف امام سخاوی کی جو کتاب ہے، اس سے حضرت سیدنا علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کلاش فیلو کی حیثیت سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے سبق پڑھتے ہیں، اس کا اکٹھا آگے تذکرہ بھی کرتے ہیں، اور اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حب اہل بیت کا مضمون اپنی زبان سے، زبان رسالت کے اس مضمون کی روایت میں بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر صفحہ 99 پہ یہ لکھا ہے، ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ و معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما
یعنی دونوں راوی ہیں اس حدیث کے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حبی و حب اہل بیتی نافع فی سبع مواطن احوالہن عظیمہ، کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری محبت اور میری آل کی محبت وہ 7 جگہوں پہ فائدہ دینے والی ہے۔ اب سرکار کا فرمان روایت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں اور روایت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں، وہ 7 مقامات جو سخت ترین مقامات ہیں ان میں محبت اہل بیت کام آنے والی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے تذکرے میں جن چیزوں کو ذکر کرتے ہیں وہ یہ چیزیں ہیں، عند الوفات و عند القبر، وفات کے وقت بھی حب اہل بیت کام آتی ہے اور قبر کے وقت بھی، یعنی قبر کی منزلیں اور نشر کی منزلیں، اور جس وقت حساب ہوتا ہے اور جس وقت سارے نامہ اعمال کا خلاصہ لکھا جاتا ہے اور میزان کے پاس اور پل صراط کے پاس، ان تمام مقامات پر یہ محبت کام دینے والی ہے۔ اب دیکھو کتنا گہرا تعلق اور گہرا رشتہ ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں نے مل کر اس کو روایت کیا اور دونوں نے اس عظمت کا اعتراف بھی کیا اور اس کا تذکرہ آگے اپنے شاگردوں اور اپنے اصحاب تک اس بات کو پہنچایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے عظیم قرار پائے، اس کی بنیاد پہ آج ان کی محبت میں ان کے تذکرے سے اپنے آپ کو مسرور کرنا اور اس جہت میں کہ انہیں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اعتماد کیا، اللہ نے انتخاب کیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امارت کے لیے چنا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برقرار رکھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس پہ قائم رہے، حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم انہوں نے بیعت کی۔ اب اس کے بعد آج جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقیص کرتا ہے یا توہین کرتا ہے، یقیناً یہ بات رب ذوالجلال کے انتخاب تک جا پہنچتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو گالی دینا، اللہ کے علم کا انکار کرنا، یہ انسان کی بہت بڑی بدبختی ہے۔ اس واسطے ہمیں اس سیمینار کے اس پیغام کو ہر طرف پہنچانے کی ضرورت ہے کہ اہل سنت ہی محبت صحابہ کے حقیقی علمبردار ہیں، اور اہل سنت ہی محبت اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حقیقی علمبردار ہیں، اور یہی وہ عقیدہ ہے کہ جس کی وجہ سے دارین میں سعادتیں مل سکتی ہیں۔ آج ایک فتنہ نہیں، ہزاروں فتنے ہیں، اور اس وقت ہمارا ملک جس صورتحال سے گزر رہا ہے اس میں کئی مسائل ہیں۔ ابھی ہم نے 2 دن پہلے پریس کانفرنس کے اندر غازی ممتاز حسین قادری